اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اور خوش آمدید دا نائٹ شو میں۔ خوشیوں کی تلاش میں ہم سب بھاگتے ہیں، زندگی ہے اسی کا نام کہ ہم خوشیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، انہیں پانے کی کوشش کریں، لیکن ہم اس کے لیے کس سمت میں جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کو آج میں پوچھوں کہ سب سے زیادہ خوش آپ کب تھے، تو یقینی طور پہ وہ لمحہ ہوگا جب آپ نے کسی اپنے کے ساتھ، کسی اپنی اپنائیت کی جگہ پہ کسی ایک بہت محبت بھرا لمحہ جو ہے وہ گزارا ہوگا۔ ماں کی آغوش میں سر رکھ کر ہر شخص جو ہے وہ ایک خوشی، ایک سکون، ایک سرشاری محسوس کرتا ہے۔ اپنوں کے درمیان بیٹھ کر یہ جو گیدرنگز ہوتی ہیں ہماری، یہ مل بیٹھنا جو ہوتا ہے، جیسے آج کل کا موسم ہے جس میں شادیاں، بیاہ، ہنگامے چل رہے ہوتے ہیں، لوگ دور سے آ رہے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آ رہے ہوتے ہیں، یہ میل ملاقات کا یہ جو ایک موسم ہے، بہت ساری یادیں ہماری جو ہیں وہ انہی سے جڑی ہوتی ہیں۔ اور زندگی کے اپنے جب ہم یادوں کے ایک سفر سے گزرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بہت کچھ جو ہم کھوج رہے تھے وہ ہمارے آس پاس ہی کہیں موجود تھا، ہمارے بالکل ساتھ موجود تھا، صرف ہماری نظر اس طرف نہیں تھی، ہمارا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ سو ہم نے کھو دیا اس لمحے کو اور اس لمحے میں موجود ان تمام نعمتوں کو جو کہ ہمیں میسر تھیں، اور ہم کسی اور سمت میں سفر کرتے رہے، ہم کسی اور رخ پہ بھاگتے رہے جو کہ شاید اتنا ضروری نہیں تھا۔ میں بات کر رہی ہوں جب مادی چیزوں کے حصول کے لیے ہمیں وقت نہیں مل رہا، ہم اپنوں کے لیے وقت نہیں نکال سک رہے آج کل کے دور میں، جب کہ ٹیلی فون اور یہ سوشل میڈیا اور یہ تمام چیزوں میں ہر ایک شخص ہمیں مصروف دکھائی دیتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم جو ہمارے آس پاس موجود چیزیں اور میسر نعمتیں ہیں، والدین سے لے کر خوبصورت رشتوں تک، اچھے موسم سے لے کر اچھے دوستوں تک، اور وہ تمام چیزوں سے جن کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، تو ہم ان کو ویلیو کریں، قدر کریں، اور وہاں پر اپنی خوشیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں جو کہ ہمیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی۔ خوش آمدید کہیں گے ہم آپ کو دا نائٹ شو میں، اور آج آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی ایک ایسی شخصیت سے کہ جب ادب کی بات ہوتی ہے، شعر و شاعری کی بات ہوتی ہے، سخنوری کی بات ہوتی ہے، تو ان کا نام پاکستان کے چند ان شعراء کرام میں آتا ہے جنہوں نے اردو زبان کو بھی ایک توقیر بخشی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا خاص طور پہ کام ہے جو بہت سارے لوگ بہت ایڈمائر کرتے ہیں، وہ ہے جو مرثیہ خوانی کے اوپر انہوں نے بہت کمال کام کیا کہ میر انیس کے بعد ہمیں جو مرثیہ میں بہت زیادہ کام ملتا ہے وہ ان کے ہاں ملتا ہے۔ یہ تو ایک حوالہ جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، ان کی تعارف کے اور شخصیت کے بے شمار اور حوالے ہیں۔ جب زبان کی بات ہوتی ہے، مقتدرہ، اکادمی، ادبیات، ان تمام شعبوں سے، ان تمام اداروں کی سربراہی کے ساتھ وابستہ رہی ہیں۔ میں خوش آمدید کہوں گی آج یہاں پہ افتخار حسین عارف صاحب کو۔ السلام علیکم۔ یاد آپ نے کیا بہت دنوں کے بعد، آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے۔ صحت کیسی ہے اور زندگی کیسی ہے؟ اصل میں زندگی تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے الحمدللہ، صحت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے، کسی نے ہم سے کہا کہ بھائی اگر آپ کو چلنے میں سانس اکھڑ جاتی ہے، یا بہت دیر تک آپ بیٹھے نہیں رہ سکتے، یا آپ نہیں دور تک چل سکتے، تو اس کا بیماری سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا عمر سے تعلق ہے۔ اب جب آپ عمر کے اس مرحلے کے پہنچ جائیں، اب آپ سمجھیے 81واں برس، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کیونکہ بہت یعنی شکر گزاری ہے، ہم نے اپنی شرطوں پہ زندگی گزاری، اور اللہ نے بہت کرم کیا اس کے فضل سے۔ جی اچھا، ہم اگر میں آپ سے پوچھوں سر، آپ نے کہا جو شرطوں پہ زندگی گزاری، وہ شرطیں کیا تھیں جو آپ نے زندگی سے مانگا تھا یا طے کیا تھا؟ ابھی بھی جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں، تو ہم جس اسکول میں پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے کہ ہم اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہوں گے ایک دن۔ پھر ہم جیسے بڑے ہو گئے، اب ہم کالج میں چلے گئے، تو ہمارے جو پرنسپل تھے ان کو دیکھ کر ہم کہتے تھے کہ وہ آتے تھے اور ان کے لیے چیک اٹھائی جاتی تھی اور وہ اندر داخل ہوتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم پرنسپل ہوں گے اس کالج کے۔ یونیورسٹی چلے گئے، اب ہم ٹی وی میں آ گئے، تو ہم چھوٹی سی عمر میں سینئر پروڈیوسر ہو گئے تھے، اور پھر ہم اسکرپٹ ایڈیٹر ہو گئے، تو سمجھیے گریڈ 8 میں بہت چھوٹی عمر میں ہو گئے تھے۔ تو ہمارے لیے بہت مشکل نہیں تھا بہت دور جانا، مگر پھر ہم چلے گئے برطانیہ، وہاں ہم نے اردو مرکز میں آغا حسن عابدی صاحب اور الطاف گوہر صاحب تھے، وہاں میں اس کا سربراہ رہا۔ اس کے بعد میں یہاں آیا، پھر اکادمی ادبیات پاکستان میں، اور مقتدرہ قومی زبان میں، اور نیشنل فاؤنڈیشن میں، پھر ایران چلا گیا، وہاں ECOIC کا میں پریزیڈنٹ رہا۔ غالب نے کسی جگہ یہ لکھا ہے کہ جو آدمی کا شوق ہو
اگر وہی اس کا وسیلہ رزق ہو جائے اور معاش کا ذریعہ ہو جائے تو اس سے بڑی عیش کی صورت کوئی نہیں ہوتی. بالکل. تو ہم نے زندگی میں یعنی اپنے بچپن سے کتاب سے ہماری دوستی ہو گئی تھی. خاندانی حالات کچھ اچھے نہیں تھے بہت, تو میں اور میرے نانا مرحوم وہ کوئی بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے, مگر انہیں کتابوں سے شغف تھا. اور پھر میں نے شاعری اور محفل سماع اور عزاداری اور لکھنؤ کی تہذیب جو شروع کی تھی وہ اور طرح کی تھی, تو اس میں شعر ویر کہنے لگے. اور وہی ایک تعلق تھا کہ آج بھی اگر کچھ صفحے نہ پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چیز کھو گئی ہے, اور چاہے رات کو بہت دیر سے گھر پہنچیں لیکن سرہانے رکھی ہوئی کتابوں میں کوئی نہ کوئی کتاب اپنی طرف ضرور متوجہ کرتی. اور بیک وقت کئی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی شاعری کی, کوئی تاریخ کی, کوئی تہذیب کی. اچھا. اور بس تو یہ ہماری شرطیں تھیں. اور زندگی سے بہت زیادہ مطالبات نہیں تھے, اس لیے کہ اندازہ تھا کہ یہ چیزیں ہیں ان سے محبت بہت دیر تک نہیں کی جا سکتی. اب کوئی مانے یا نہ مانے, مگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ مثلا میں نے زندگی میں کوئی, جیسے میرا کوئی گھر نہیں ہے, میرا کوئی گھر نہیں, مکان نہیں, اپنا کوئی مکان نہیں ہے. اچھا. کوئی زمین میں نے نہیں الاٹ کروائی کبھی. میں اتنے بڑے منصبوں پہ فائز رہا, مگر اللہ کا شکر ہے. اچھا, مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی. مجھے آغا صنعتی صاحب کے ساتھ جب میں تھا تو مجھ کو وہاں لندن میں بہت بڑی تنخواہ پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا, اور مجھے مرسیڈیز دی ہوئی تھی, لیکن مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی, اور میں چاہتا بھی نہیں ہوں چلانا. اچھا. اچھا, مجھے اس لیے کہ شاید میں نے ایک آدھ دفعہ کوشش کی, مگر مجھ کو میں فیل ہو جاتا تھا. 2-3 دفعہ گیا امتحان دینے میں, پھر میں نے کہا میں نہیں کرتا, پھر میں نے نہیں کیا. لیکن کوئی اداروں میں ہوتا تھا تو بس کچھ 2 شوق تھے کہ اللہ سے اتنی دعا تھی کہ میں اگر کوئی کتاب خریدنا چاہوں تو مجھ کو وہ اتنے پیسے میرے پاس ہونے چاہیے کہ میں اپنی من پسند کتابیں خرید سکوں. ایک بات. دوسرا شوق تھا کہ سادہ لباس ہو, مگر جو میں چاہوں اسی طرح کا لباس, اور وہ مجھے مہیا تھا. اللہ کا شکر ہے, میرے وسائل اللہ نے ایسے بنائے ہوئے تھے کہ کوئی, اب مجھے یہاں آئے ہوئے کوئی سمجھیے 30-32 برس ہو گئے, لیکن میری وہ اب اس کی وہ جو للک تھی کپڑوں کی وہ بھی ختم ہو گئی. نہیں, آپ کو دیکھ کے آپ کی خوش ذوقی برقرار ہے. جو نکال کے دے دیا جاتا ہے بس وہ پہن لیتے ہیں. مگر اور یہ کہ ہمارے, یہ میں بار بار کہہ چکا ہوں تو اچھا نہیں لگتا بار بار کہنا, لیکن یہ حالات ہوتے ہیں نا. تو اچھا, میں ایک کھانا کھاتا ہوں دن میں, پورے دن میں؟ نہیں, یعنی کوئی فرض کیجیے بہت سی ڈشز رکھی ہوں تو میں کوئی ایک چیز اس میں سے منتخب کر لیتا ہوں, بس وہی کھاتا ہوں. صحیح. اور یہ میری بچپن سے عادت ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں اگر دال اور چاول ہیں تو وہ کھا لیتے تھے, اگر فرض کیجیے کوئی سالن گوشت وغیرہ ہے تو وہ اور روٹی کھا لیتے تھے. یہ تو پاکستان آنے کے بعد ذرا تعداد دسترخوان کی بڑھ گئی, ورنہ ہندوستان میں یہ جو پاکستان آنے والا واقعہ ہے یہ بھی آپ نے بہت دفعہ سنا ہے, لیکن اس کے باوجود اس میں دلچسپی برقرار ہے. میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ ضرور. دیکھیے کیا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو حالات ایسے تھے کہ میں اپنے نانا مجھے لے آئے اپنے گھر, اور وہ ہماری نانی نہیں تھی اور وہ میرے سوتیلے نان تھے مرحوم, مگر انہوں نے مجھے میری پرورش کی اور میری والدہ کی بھی پرورش کر کے ان کی شادی وغیرہ کی تھی. اچھا, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم یہاں اپنے طور پر زندگی گزار سکتے ہیں اور گزار رہے ہیں. اور اچھا, ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھیں, بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی تھیں. سیاست کے اتھل پتھل ہوئے ہیں, کوئی ہماری جو 70-77 برس کی زندگی ہے پاکستان کی, اس میں کئی دفعہ حکومتیں چلی ہیں,
رخصت ہو گئی ہیں. سقوط مشرقی پاکستان کا واقعہ ہوا ہے. اب اس کی بھی توجیہیں اور تعبیریں اور تفسیریں مختلف اوقات میں ہوتی رہتی ہیں, لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ میں عمر کے اس مرحلے میں مجھے کسی مصلحت کا نہیں ہے, اب تو مجھے لمحے کو جواب دینا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اس وقت بھی اگر کسی مسلمان سے خاموشی سے, ہندوستان کے مسلمان سے پوچھا جائے کہ کیا وہ وہاں آرام سے ہے, میں اس کا جواب اس سے پوچھے بغیر دے سکتا ہوں. جی, لیکن آپ نے یہ تمام صورتحال کو بھانپا تھا جب آپ نے یہ فیصلہ کیا یہ تھا؟ سب دیکھیے, میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ جو میں لکھنؤ میں پیدا ہوا تھا تو وہ دارالخلافہ تھا اتر پردیش کا, جو اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ تھا. اور جہاں پر کانگریس کے لوگ جو تھے وہ یعنی پنڈت جواہر لال نہرو الہ آباد سے تھے, اور سمجھیے لال بہادر شاستری الہ آباد سے تھے. یہ لوگ سب پنت, ولبھ پنت, یہ لوگ سب الہ آباد سے تھے. چنانچہ لکھنؤ میں سمپورنانند ہمارے دو آدمی ہیں جنہوں نے, ایک کا نام تھا پرشوتم داس ٹنڈن اور ایک کا نام تھا سمپورنانند. یہ دو بزرگ تھے جنہوں نے اردو کے خلاف مہاذرائی کی اور سیاست میں اس سوال کو اٹھایا, اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان بنانے میں یو پی کے مسلمان پیش تھے, خاص طور پر طلباء اور طالبات اس یونیورسٹی کے اور اس یونیورسٹی کے اور اس یونیورسٹی کے شامل تھے, اور یہ جو اردو ہے اس نے ایک رول پلے کیا تحریک پاکستان میں. تو انہوں نے دونوں چیزوں پہ نظر رکھی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ میرے سامنے بعض جیسے محلوں کے نام رکھے جا رہے تھے, تاریخ لکھی جا رہی تھی, بنائی جا رہی تھی, اور اب تو باقاعدہ وہ کھل کر کہتے ہیں کہ قطب الدین ایبک سے لے کر اور بہادر شاہ ظفر تک یہ جو سب ہیں یہ سب انویڈرز ہیں. اور وہ فلمیں بنا رہے ہیں اس کے اوپر. ابھی دیکھیے شہاب الدین غوری تو واپس چلے گئے, یا محمد غزنوی تو واپس چلے گئے, محمد بن قاسم واپس چلے گئے, لیکن قطب الدین ایبک نے تو یہاں اس کو اپنا وطن کیا. اور سلطنت پیریڈ کے جو فرض کیجیے تغلق ہیں یا خلجیز ہیں یا سیدز ہیں, لودھی ہیں, سوریز ہیں, مغلز ہیں, یہ سب تو انہوں نے اس کو وطن کیا, اپنایا. جی ٹھیک ہے, باہر سے, اچھا باہر سے آئے ہوئے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, اور کوئی اب اس میں جیسے آپ کہیے کہ آدیواسی تو ایران میں, پاکستان, ہندوستان میں کمی ہے, تو خود ہی کہتے ہیں کہ ایرینز باہر سے آئے ہیں, آریہ باہر سے آئے ہیں, ہنز باہر سے آئے ہیں, سیتھینز باہر سے آئے ہیں, تو ایک فضول بات ہے. لیکن ان کی اب بابری مسجد کا قضیہ آپ کے سامنے ہے, تاج محل پر ان کی نظر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں, ہمایوں کے مقبرے پر اس کو دیکھیں, قطب مینار کے بارے میں باتیں کہی جا رہی ہیں, تو بڑے مسائل, دکھ کی بات ہے. تو اب اچھا, اب میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی یعنی میرا اچھا دیکھیے, میں کہوں اب میں نظریاتی بات کروں تو میں جھوٹ بولوں گا, اس لیے کہ میری یعنی 18-19 برس کے بچے کی کیا سمجھ بوجھ ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اچھا ممکن ہے میرا پرسیپشن غلط ہو, لیکن میرا خیال یہ تھا کہ میرا مستقبل یہاں نہیں ہے. اچھا. اور میں پاکستان آتا رہتا تھا گرمیوں کی چھٹیوں میں, اپنی والدہ کے پاسپورٹ پر آتا تھا, اور کراچی آتا تھا, اور لاہور سے ہوتا ہوا, ہمارے پاس پیسے تھے نہیں, ہم جہازوں کا تو سفر نہیں کرتے تھے. پہلے یہاں آتے تھے لاہور, اٹاری آتے تھے, اور وہاں سے لاہور سے ٹرین میں کراچی آتے تھے. تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہاں مسلمان جو ہے وہ خوشحال بھی ہے, اور مواقع بھی ہیں, اور کسی قسم کی کوئی عدم تحفظ کا احساس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی رات کو آئے گا اور مسجدوں میں فلاں چیز کر جائے گا, یا فلاں چیز کی بے حرمتی ہوگی یا کیا. تو میں نے ایک دن اپنے نانا سے کہا کہ جب میں دوسرے ماسٹرز میں تھا تو میں نے بابا سے کہا کہ بابا میں یہاں نہیں رہوں گا. تو وہ میری ہر ضد کے آگے سپر ڈال دیتے تھے. اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ
جب میں نے انٹرمیڈیٹ کیا تو سب لوگ, ہمارے محلے کے قریب میں ایک میڈیکل کالج تھا, ایک انجینئرنگ کالج تھا, اور میں طالب علم برا نہیں تھا. تو محلے والوں نے میرے نانا سے کہا کہ اس زمانے میں تو سب ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ یہ جو ہے یہ کیا کرے گا. تو بابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ارادے ہیں تمہارے. میں نے کہا کہ میں تو ٹیچر بنوں گا, میں استاد بنوں گا, میں یونیورسٹی میں پڑھاؤں گا. تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. سب لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ کیا کرے گا, اگر یہ آرٹس میں لے کر اور یہ جائے گا تو یہ کیا کرے گا, یہ کیا کرے گا. اب میں ایم اے میں میں نے اپنی مرضی کے مضمون لیے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر ملازمت کرنے کا جب وقت آتا ہے تو یہ سب دیکھا جاتا ہے. تو کوئی اس میں فوری طور پر تو امکان بھی نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا, اچھا, اور یہاں فلاں کو دیکھیے, فلاں کو دیکھیے, فلاں کو دیکھیے. تو ان کا پھر آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں پاکستان. اسی زمانے میں ایک پالیسی آئی تھی کہ پاکستان کی طرف سے کہ جو لوگ ان مضامین میں جنہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے وہ پاکستان آ سکتے ہیں. اور وہ مضامین کون سے تھے؟ اور اس میں میرا بھی ڈسپلن تھا, سوشیالوجی, سوشل ورک وغیرہ. میں نے ایک ماسٹر اس میں کیا ہوا تھا. فوراً میں نے ان سے کہا, انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے, اور میں اکیلا دلی آیا. وہاں میں نے ایک چیز ہوتی تھی وہ انٹرویو کی, وہ میں نے کی اور میں ادھر آ گیا. یہاں آیا تو پیسے تھوڑے سے تھے, کم ہونے لگے. تو میں کسی کو جانتا نہیں تھا. تو یاور میں بھی ایک ساتھ تھے, سب آپ لوگ جانتے ہیں ریڈیو پاکستان میں کنٹرولر مشہور. تو یاور بھائی جو تھے وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا کہ لانت بھیجو. وہ زمانے میں بزم طلباء ایک پروگرام ہوتا ہے وہ کرتے تھے. تو وہ سارے پرنسپلس کو جانتے تھے جو کالجز میں پڑھا رہے تھے. وہ مجھے اس جگہ لے گئے. وہاں ڈسپلن نہیں تھا سوشیالوجی بھی. اچھا, فیض صاحب کے پاس سے خط لے کر گیا ہوا تھا, ایک سپتے حسن صاحب. کسی نے کوئی یعنی مطلب کوشش کی ہوگی مگر نہیں ملا کوئی. تو انہوں نے کہا کہ تم چھوڑو, تم ریڈیو آ جاؤ. تو میں نے کہا کہ میں تو ریڈیو کبھی کیا نہیں. انہوں نے کہا کہ آڈیشن دیا, اور اس میں عبید اللہ بیگ اور قریش پور اور مبارک زمان خان یہ لوگ مجھے پہلے دن ملے وہاں. اچھا, میں نے خبریں پڑھی اور میں منتخب ہو گیا. میں نے خبریں پڑھنی شروع کی, ہندی کی اور اردو کی. تو 10 روپے ملتے تھے مجھ کو یہ خبریں پڑھنے کے. اس زمانے میں ہندی کا بھی خبریں ہوتی تھیں. جی ہاں, وہاں بلیٹن ہوتا ہے ایکسٹرنل سروسز میں. جی جی. اس کے بعد آگے سلیم گیلانی صاحب مرحوم. اچھا, وہ جب آئے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے سنا بھی, تو میرے پیسے انہوں نے بڑھا دیے. اور مجھ کو اس زمانے میں جو ریڈیو پاکستان میں جو جسے ہم کہتے ہیں کہ وائس جو باہر سے آتی تھی اس کو اتنے پیسے نہیں ملتے تھے. تو مجھ کو اور رضوان واسطی کو سب سے زیادہ پیسے ملتے تھے. پھر ہماری والدہ آئیں اور ہماری شادی ہو گئی, اور ہمارے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی. اور اب خدا کا کرنا ہے کہ ٹی وی آ گیا ملک میں. تو سلیم گیلانی صاحب ہمیں لے کر اسلم اظہر صاحب پاس گئے کہ ہمارے یہاں 3 لڑکے ہیں. اس زمانے میں ہماری عمریں چھوٹی 22-23 برس کے تھے, اور وہ اپنے فارغ اوقات میں یہ کرتے رہتے ہیں, اور ہندی سروس میں وہ کسوٹی بھی کرتے ہیں. تو ان کا یہ کیسے ممکن ہے. تو انہوں نے ہمیں گاڑی بھیج کے بلوا لیا, اور ہم تو اس میں لگے ہوئے تھے. اصل بات تو عبید اللہ بیگ تھے, بیسک آدمی, بنیادی شخصیت وہ تھے. قریش پور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. عبید تو بہت ہی پڑھے لکھے آدمی تھے. پیچھے لگا ہوا تھا میں بھی. تو وہ جب انہوں نے ہمارا امتحان لیا, 2-3 آدمی تھے وہ, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ پرسوں سے, کل چھٹی تھی, پرسوں سے آپ لائیو پروگرام آدھے گھنٹے کا کریں. عشرت انصاری ہمارا پروڈیوسر ہو گیا. اور اچھا, اب لائیو پروگرام شروع ہوا تو ایک دن یہ طے ہوا کہ قریش پور ایک دن کریں گے میزبانی, اور ایک دفعہ ایک پروگرام عبید اللہ بیگ کریں گے, اور ایک آپ کریں گے, میں کروں گا. ان دونوں نے پہلے کیا, نہایت عمدہ. میری باری آئی تو میں نے گوڑ دیا بالکل. تو ان کا نہیں, یہ تو نہیں کریں گے, میزبانی نہیں کریں گے. اب کیا ہوا کہ اب میں اور عبید اللہ بیگ جواب دینے لگے, اور قریش پور پرماننٹ اس کے میزبان ہو گئے. اب ہماری شہرت ہو گئی اتفاق سے. خاتون تھیں, وہ ڈان میں کام کرتی تھیں. انہوں نے السٹریٹڈ ویکلی میں ہمارا انٹرویو کیا,
ٹی وی ٹوینز پہلی دفعہ کسی ٹی وی والے شخصیت کی تصویریں کسی سربراہ پر انگریزی رسالے کی آئی تھیں. تو اس پہ میری اور عبید کی تصویر ہے, بھائی حبیب میں ان کو کہتا ہوں. تو اس پہ لکھا ہوا ہے افتخار عارف 23 میرڈ ود اے ڈاٹر, عبید اللہ بیگ 31 انمیرڈ. خیر اب وہ پھر میں ایک دن الطاف گوہر صاحب مجھے ملے, وہ ہمارے چیئرمین تھے. تو نہیں معلوم, اب میں لمبی بات نہیں کرتا اس میں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو, تو میں نے کہا کہ میں کسوٹی ویکلی کرتا ہوں اور رات کو میں خبریں پڑھتا ہوں اور نوکری ڈھونڈتا ہوں. تو انہوں نے کہا تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے ماسٹرز کیا ہے. تو کہنے لگے ابھی منسٹری آف انفارمیشن کے اشتہار آئیں گے تو آپ اس میں اپلائی کیجیے. میں نے اپلائی کر دیا, اور اس زمانے میں موسیٰ احمد صاحب خواجہ شہاب الدین کے داماد تھے, وہ چیئرمین تھے پاکستان ٹی وی کے. اسد اظہر جنرل مینیجر تھے, خواجہ شاہر حسین ڈائریکٹر پروگرامز تھے, اور جلال الدین احمد ڈی ایف پی میں کام کرتے تھے. تو جناب جب ہم انٹرویو دینے گئے تو بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں بالکل خاموشی سے, میرے پاس تو سوٹ ووٹ بھی نہیں تھا, میں تو لمبے پانچے کا پاجامہ سفید اور کرتا اور بنڈی پہنتا تھا. لیکن جب میرا انٹرویو ہوا تو مجھے وہاں جو چیئرمین تھے وہ بنگالی تھے, انگریزی بول رہے تھے وہ. تو شاید میں نے بہتر کیا, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ابھی آپ بیٹھ جائیے گا نہیں. میں بیٹھ گیا, میں ہو گیا. خیر لمبا قصہ ہے. مختار صدیقی صاحب اس زمانے میں منتخب ہوئے تھے لاہور کے لیے, شہزاد احمد, یونس منصور اور شہید اللہ قیصر شاید وہاں ڈھاکے میں, اور میں کراچی میں. اب میں کراچی میں یعنی میں اسلم اظہر صاحب کے ساتھ کام کرنے لگا. میری خوش نصیبی یہ تھی کہ جو میرے دونوں بڑے تھے یعنی زمان علی خان اور اسلم اظہر, یہ دونوں اردو نہیں پڑھ سکتے تھے اس زمانے میں. ہر وقت مجھے پیش ہونا پڑتا تھا, زمان صاحب بلا یہ خط پڑھو. اب وہ اردو میں ان کے خلاف حق میں پروپوزل کو کچھ, اسلم صاحب اسکرپٹ پوری پڑھ رہے ہیں, اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں. پھر بعد میں اختر آ گیا, اختر بخارزی آ گئے. اب اختر جب آئے تو یہ, اور میں ہماری تو بہت پیار تھا, ان کے والد سے ہم نیازمند تھے ان کے. اور شعیب آ گئے پھر بعد میں, وہ شعیب اختر کے ساتھ نتھی رہتے تھے. تو ہم اچھا وقت گزرا. اچھا, میں بڑی حیران ہوں, آپ کو ماشاءاللہ یاداشت, لوگوں کے نام, جگہیں, وقت, سب چیزیں بہت کرسٹل کلیئر یاد ہیں. یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. بس یہ دیکھیے, میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ بعض دفعہ قدرت ایک عجیب طرح کا انتظام کر دیتی ہے, جو آپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں اسی کو وہ آپ کی قوت میں تبدیل کر دیتی ہے. جب میں نے یہ کہانی کہیں سنائی ہوئی ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جب میں بچہ تھا تو میرے گھر میں بجلی نہیں تھی, اور لالٹین کی روشنی میں میں پڑھتا تھا. تو ایک تیل کی ایک بوتل 11 ساڑھے 11 بجے ختم ہو جاتی تھی. اب میں تو بڑا ہو رہا تھا تو میں جاگتا رہتا تھا, تو جو کچھ میں نے پڑھا ہوتا تھا وہ میں سب دہراتا رہتا تھا. پیدل جاتا تھا یونیورسٹی یا کالج, تو راستے میں اپنی پڑھی ہوئی چیز دہراتا رہتا. چنانچہ میری عادت سی ہو گئی, کوئی چیز شعر پڑھتا ہوں, اپنے آپ کو میں کہتا ہوں کہ یاد کر لو اس شعر کو. کوئی بات یاد کرنے کی ہوتی ہے وہ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ یاد کر لو. اب شاید مشکل بھی ہوتی ہے, لیکن پہلے تو سب یاد ہو جاتا. دا نائٹ شو میں خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں جناب افتخار عارف صاحب. ان کے لیے تو یہ لائن بھی بہت گھسی پٹی لگتی ہے, جنہیں کون نہیں جانتا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ علم و ادب سے ذرا سا بھی شناسائی رکھتے ہیں پوری دنیا میں, وہ آپ کے نام سے بہت واقف ہیں. اچھا, آپ کو حضور کیسا لگتا ہے یہ آج کل جو اردو زبان کا حال ہے, جس طرح کی زبان آپ بول رہے ہیں؟ نہیں, میں آپ نے بولا کہ سپر ڈال دیے, میری بات کے سامنے وہ سپر ڈال دیتے تھے. بہت سارے لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا کہ مفہوم کیا ہے. سو جب آپ سنتے ہیں لوگوں کو تو کیا دل پہ گزرتی ہے؟ بخاری صاحب, ذوالفقار علی بخاری سے کسی نے یہ کہا کہ یہ جو لفظ ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ مجھے آتا ہے
میں وہ چھوڑ دوں, آپ یاد کرنا نہیں چاہتے. تو اصل میں قصہ یہ ہے کہ جو آدمی کے روزمرہ بچپن سے ہوتا ہے وہ بول رہا ہوتا ہے. مگر دیکھیے اردو کے سلسلے میں زیادہ تشویش نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اور پورے ہندوستان میں, پورے پاکستان میں اردو سمجھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے. اگر اور میں دیکھتا ہوں کہ جتنے چینلز ہیں آج کل ٹی وی کے, یہ سب زیادہ تر کمرشل ہیں, تو یہ سب اردو میں چلتے ہیں. انگریزی کے جو چینلز آئے تھے وہ بھی اب ختم ہو گئے. اب میں نام نہیں لے سکتا کہ بڑے اداروں کے تھے جی, لیکن اب دوبارہ سے انگریزی کی طرف جا رہا ہے. میں تھے تو کوئی وہ نہیں چلے. صرف ایک پاکستان ٹی وی کی جو انگریزی والی نشریات ہیں وہ رہتی ہیں. تو اردو بہت اچھا, جتنی سیاسی تقریریں ہوتی ہیں وہ اردو میں ہوتی ہیں. مسجدوں میں جو خطبے ہوتے ہیں وہ سب اردو میں ہوتے ہیں. باہمی گفت و شنید ہوتی ہے. اور فرض کیجئے کہ ایک آدمی سندھ سے آتا ہے اور خیبر پختونخوا میں جاتا ہے تو وہ کسی زبان میں بات کرے گا نا. خیبر پختونخوا کا کوئی آدمی پنجاب میں جاتا ہے تو اسے کسی زبان میں گفتگو کرنی ہوگی. تو اردو ایک رابطے کی زبان ہے, اور رفتہ رفتہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے اور اس کو بالکل گرہ میں باندھ لینی چاہیے کہ اردو کا پاکستان کی جو دوسری قومی زبانیں ہیں ان سے کوئی تصادم نہیں ہے. اور وہ آسانی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر سیاسی لوگ چاہیں. دنیا میں ٹرائلنگل سے لسانی فارمولہ سوویت یونین میں بھی کامیاب ہو چکا ہے, بھارت میں بھی کامیاب ہو چکا ہے, یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ ہر علاقے کی جو قومی زبان ہے وہ بھی اس کی بھی حفاظت ہو. جو قومی زبان یا جیسے رابطے کی زبان آپ لنگوا فرانکا کہتے ہیں اس کی بھی ہو, اور انگریزی جو ایک بین الاقوامی زبان ہے. یعنی اس وقت آپ علم تو تخلیق ہو رہا ہے انگریزی میں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس سے صرف نظر کریں گے. تو اور اب رہا اردو کی صحت کا خیال, تو ادبی زبان ہر جگہ مختلف ہوتی ہے, میڈیا کی زبان ہر جگہ مختلف ہوتی ہے. ادب سے میڈیا کی زبان مختلف ہوتی ہے, میڈیا سے بازار کی زبان مختلف ہوتی ہے. تو سب لوگ ایک ہی طرح کی زبان نہیں بولتے, سب طبقے ایک طرح کی زبان نہیں بولتے. نہ انگریزی میں یہ ایسا نہیں ہوتا, اور بہت سے لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم انگریزی بول رہے ہوتے ہیں جو ان کی اکیڈمیا میں نہیں بولے جاتے, اس طرح سے نہیں بول رہے ہوتے. جب ہم شروع میں تھے طالب علم تو ہم جو آکسفورڈ کا اور کیمبرج کا جو لہجہ تھا اس کو سنتے تھے تو اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے تھے. بعد میں ہوا کہ نہیں, جو بی بی سی ہے اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے. اچھا, بعد میں امریکن انگلش آ گئی. اب جو افریکانرز ہیں وہ اور طرح کی انگریزی ہوتے ہیں. باقاعدہ ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ جو ساؤتھ ایشین انگلش جو ہے اس کے اوپر کہ جو ساؤتھ ایشین انگلش بڑے بڑے ہمارے لکھنے والے جو ہیں ساؤتھ ایشیا کے, ان کو مین اسٹریم انگریزی ادب میں ٹوکنزم کے طور پہ کچھ دے دیں تو دے دیں, وغیرہ ان کو مانا نہیں جاتا. ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. اچھا, چونکہ آپ کا جو بنیادی تعارف ہے وہ شعر و سخن کے حوالے سے, تو میں چاہوں گی کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ شاید ہم گفتگو میں اس کو تھوڑا بھول رہے ہیں, نظر انداز کریں. تو کچھ ایسے اشعار جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں, زندگی کے نئی جو کچھ آپ کے تجربات ہیں اس حوالے سے. بہت سے قصے ہیں جو, دیکھیے جب میں نے جوانی میں شعر کہنا شروع کیا تو یعنی ظاہر ہے کہ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر, اپنے دوستوں کو, اپنے پس منظر چھوڑ کے یہاں آیا تھا. مجھے یاد آتے تھے, اس کے پس منظر میں کچھ شعر ہیں. تو جو بھی آدمی کہیں کا رہنے والا ہو, اس کو ہم یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں, کیمبرج جاتے ہیں, ہم پوری زندگی آگے اپنے لکھ لیتے ہیں, آکسفورڈ لکھ لیتے ہیں, ہارورڈ لکھ لیتے ہیں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اپنی زمین سے تعلق اپنے یعنی اصل تو ہمارا تعلق, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ میرا تعلق سندھ سے ہے, اور بڑا حق ہے اس زمین کا جو ہمارا بوجھ اٹھائے ہوئے, اور ہم پاکستان کے شہری ہیں, اور ہم اردو ہماری مادری زبان ہے. اس میں کوئی تصادم نہیں ہے, تینوں چاروں چیزیں اکٹھی ہیں. اچھا, اب اس میں
میں نے جب شاعری شروع کی تھی تو بہت ہی میں عجیب عجیب طرح کے شعر کہتا تھا. بیار نور میں تیرا شبوں کا یہ ساتھی عجیب ہو, شعر ہے. کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو, میں اس سے جھوٹ بھی بولوں تو مجھ سے سچ بولے, میرے مزاج کے سب موسموں کا ساتھی ہو, میں اس کے ہاتھ نہ آؤں وہ میرا ہو کے رہے, میں گر پڑوں تو میری اب اس طرح کے شعر میں کہتا تھا. اچھا پھر یہی اسی سے شاید جان پہچان آگے ہوئی شاعری کی. تم سے بچھڑ کر زندہ ہیں, جان بہت شرمندہ ہے. اب سوچتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یہ شعر ہم نے کہے تھے, لیکن ہم نے کہے تھے. عذاب یہ بھی کسی اور پر نہیں آیا کہ ایک عمر چلے اور گھر نہیں آیا. اچھا اب یہ سب کرتے رہے. پھر اپنے ایک سچویشن ایسی آئی کہ میں نے چاہا کہ میں یہ لکھوں. اب میں نے اس طرح کے شعر لکھے, وہی پیاس ہے, وہی دشت ہے, وہی گھرانہ ہے, مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے, صبح سویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس کو جانا ہے. ہری میں لفظ میں کس درجہ بے ادب نکلا, جسے نجیب سمجھتے تھے کم نسب نکلا. سپاہی شام کے نیزے پہ آفتاب کا سر, کس اہتمام سے پروردگار شب نکلا. اچھا ابھی ہم نے اس طرف کو ذرا سے شعر لکھے. پھر جب زندگی تھی وہ ذرا مشکل تھی. ہم یہاں سے جیسے چلے گئے جیسے, تو اس وقت 2-4 شعر مشہور ہو گئے تھے. مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے, یا عذاب وحشت جہاں کا صلہ نہ مانگے کوئی, نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی, بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں, عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی, یہ وغیرہ. عجب طرح کی گھٹن ہے ہوا کے لہجے میں, یہ کون بول رہا تھا, یہ وقت کس کی رونت پہ خاک ڈال گیا, یہ کون بول رہا تھا خدا کے لہجے میں. اب یہ اس طرح کے شعر آنے لگے جو دیکھیے ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, ابھی کچھ دن پیشتر ہوا میں اتنی خنکی نہیں تھی, اب ہمارا لباس بدل گیا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو سیاسی آب و ہوا ہو اور جو تہذیبی آب و ہوا ہو وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو. چنانچہ میں نے بھی اس طرح کی نظمیں لکھی, اور دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی ورنہ نظمیں تو بڑی ہوتی ہیں, لیکن میں نے اس طرح کے شعر لکھے. اچھا اب اس کا یہ ہے کہ اب میں چلا گیا, جیسے لندن چلا گیا, تو اب میں نے وہاں بیٹھ کر 2-4 اس طرح کے شعر لکھے جو کہ امید و بیم کے محور سے ہٹ کے دیکھتے ہیں, ذرا سی دیر کو دنیا سے کٹ کے دیکھتے ہیں. تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات, سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں. بھی یا وہ جو شعر بہت نقل ہوتا ہے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر, سگے زمانہ ہیں ہم کیا, ہماری ہجرت کیا. تو یہ جو اس طرح کے شعر تھے جو لوگوں کی سماعتوں میں شاید متوجہ کرا اپنی طرف. اور پھر یہ ہوا کہ اب جیسے ہماری بیٹی بڑی ہو رہی لگی تھی, جیسے میں نے ان کے بارے میں ایک شعر لکھا ہوا تھا, پس منظر کوئی ہوتا ہوگا, بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں, بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں, اور کوئی دوسرا اس خواب کو پڑھ لے تو برا مانتی ہیں. اچھا اب کیا ہے کہ 12واں کھلاڑی وغیرہ لکھی گئی, ابھی کچھ دن لگیں گے. اور ہم یہاں آئے جب پاکستان تو واپس لندن سے, تو ہماری دوست ہماری ساتھی رانا اس زمانے میں ایم ڈی ہو گئی تھی ٹی وی کی, تو رانا اور میں اور حسینہ بہن, حسینہ معین, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو رانا کہنے لگی کہ وہ چلو افتخار تم نے تازہ کیا لکھا ہے تم سناؤ. خیر میں نے ایک نظم سنائی تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی اچھا. اور پھر بعد میں مجھ سے کہا کہ میں اس پہ فلم کروں ایک پھر اس نے ایک سیریز کی خالدہ ریاست کے ساتھ, پڑوسی اس کا نام تھا. صحیح. اس میں وہ نظم گائی گئی, ابھی کچھ دن لگیں گے. تو اچھا خیر, دل ایسے شہر کے برباد ہو جانے کا موسم. سر یہ شعر کی اس غزل کی میں آپ سے درخواست کرتی ہوں, اگلی گفتگو پھر کون سا یہی
ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے ویران ہو جانے کا منظر بھولنے میں. یہ اصل میں یہ دو نظموں کے چھوٹے چھوٹے سے حصے ہیں کیونکہ وہ ایک سے دوسرا مسلسل ہے. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. میں یہ چاہتا تھا کتاب و خواب کے درمیان جو منزلیں ہیں تمہارے ساتھ بسر کروں. یہی کل اثاثہ زندگی ہے، اسی کو زیادہ سفر کروں. کسی اور سمت نظر کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو. میرے دل کے زیادہ خوشخبر پہ مجھے تمہارے کبھی کسی کا گزر نہ ہو، مگر اس طرح کہ تمہیں بھی اس کی خبر نہ ہو. اسی احتیاط میں ساری عمر گزر گئی. وہ جو آرزو تھی کتاب و خواب کے ساتھ تم بھی شریک ہو، وہی مر گئی. اسی کشمکش نے کئی سوال اٹھائے ہیں، وہ سوال جن کا جواب میری کتاب میں ہے نہ خواب میں. میرے دل کے زیادہ خوشخبر کے رفیق تم ہی بتاؤ پھر کہ یہ کاروبار حیات کس کے حساب میں. میری زندگی میں بس ایک کتاب ہے، ایک چراغ ہے، ایک خواب ہے اور تم ہو. اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ میں نے نظم لکھی. ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں. ابھی کچھ دن لگیں گے جہان رنگ کے سارے خس و خاشاک سب سرو و صنوبر بھولنے میں. ابھی کچھ دن لگیں گے تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. تھکے ہارے ہوئے خوابوں کے ساحل پر کہیں امید کا چھوٹا سا ایک گھر بنتے بنتے رہ گیا ہے. وہ ایک گھر بھولنے میں ابھی کچھ دن لگیں گے. مگر اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں. کسی دن دل کی لوح منتظر پر اچانک رات اترے گی. میری بے نور آنکھوں کے خزانے میں چھپے ہر خواب کی تکمیل کر دے گی. مجھے بھی خواب میں تبدیل کر دے گی. ایک ایسا خواب جس کا دیکھنا ممکن نہیں تھا. ایک ایسا خواب جس کے دامن سچاک میں کوئی مبارک کوئی روشن دن نہیں تھا. ابھی کچھ دن لگیں گے. اور جو اسی سلسلے کی جو آخری ایک نظم ہے وہ کوچ میں سنا جاتا ہوں اس لیے کہ شاید آپ کے ریکارڈ میں رہ جائے یہ. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. جس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوں گی. شیرین سخنوں کے حرف دشنام بے مہر زبانیں بند ہوں گی. پلکوں پہ نمی کا ذکر ہی کیا یادوں کا سراغ تک نہ ہوگا. ہمواری ہر نفس سلامت دل پر کوئی داغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. پامالی خواب کی کہانی کہنے کو چراغ تک نہ ہوگا. معبود اس آخری سفر میں تنہائی کو سرخرو ہی رکھنا. جس تیرے نہیں کوئی نگہدار اس دن بھی خیال تو ہی رکھنا. جس آنکھ نے غربھر رلایا اس آنکھ کو بے وضو ہی رکھنا. اس روز ہمارا کوچ ہوگا پھولوں کی دکانیں بند ہوگی. واہ 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 واہ. سو یہ جو آپ نے جسے کہتے ہیں نا نظمیں سنائیں، یہ زندگی کا یہ سٹیج بہت خوبصورت آپ کا ایکسپریشن ساری زندگی رہا ہے. کبھی کسی اور کا اثر، کسی اور کی زمین، کسی اور کا بہر، کبھی یہ معاملات بھی درپیش ہوئے؟ کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اوپر کسی اور کی چھاپ آتی ہے یا کسی اور کا اثر آتا ہے، کسی اور کا رنگ آتا ہے آپ کے انداز پر. آپ کو کبھی اس طرح کا کوئی معاملہ درپیش رہا؟ دیکھیے ایسے ہے کہ کوئی آدمی ہوا میں سانس نہیں لیتا، خلا میں سانس نہیں لیتا. لوگ اس کے بڑے بڑے ہوتے ہیں تو دو طرح کا تاثر ہوتا ہے. ایک تاثر تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے فرض کی اقبال ہیں، جیسے انیس ہیں، جیسے غالب ہیں، جیسے یہ کوئی بات کہنے سے رکتے نہیں ہیں اور جذبے کی بنیاد پر، احساس کی بنیاد پر شعر کہتے ہیں اور تعقل بھی اس میں شامل ہوتا ہے. یہ تینوں آدمی میں نے جو آپ سے گزارش کی، اچھا احساس بھی ہو، جذبہ بھی ہو اور پھر آپ بیان کرنے کے لیے قوت اظہار بھی چاہیے، زبان پہ دسترس چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے یہ جو میں نے شاعر گنائے جیسے آتش ہے، جیسے یگانہ ہیں، جیسے اقبال ہیں، ان سے میں نے سیکھا شعر کہنا کیسے کہتے ہیں، شعر کے یعنی آوازوں کا در و بست کیسا ہو،
کیسے مصرع جو آپ پڑھیں، اور تو میں بول کر لکھتا ہوں، ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے جو خلط انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے۔ اچھا اب یہ سب جو ہے یعنی میں بول کر جو اس کی اصوات ہیں، اس کا یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے متنبع کیا گیا تھا، سلیم احمد صاحب میرے استاد کی منزل میں تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو رومانی غزلیں ہوتی ہیں لیجی ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ لیجی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیجی۔ یہ جو منمناتی ہوئی غزل ہے، وہ بعض لوگوں کے نام لیتے تھے، میں ان نام نہیں لیتا ہوں، کہ یہ جو رے کرتے ہوئے تو کوئی ایک صلابت جو ہے شخصیت میں بھی ہونی چاہیے، یعنی نرمی و مٹھاس کے ساتھ کوئی تو یگانہ اور آتش سے۔ اور اقبال، اب دیکھیے اقبال کی غزل سے لوگ زیادہ بات نہیں کرتے، حالانکہ ان کی غزل بہت قوت سے لکھی ہو۔ غزل میں ردیف و قافیہ بہت مدد کرتا ہے آدمی کی۔ اقبال اس کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ حرف راز کے مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، کہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون۔ اب یہ دیکھیے کہ بغیر کسی ردیف وغیرہ کے غیر مردف سب سے زیادہ اقبال نے لکھا۔ بالکل، تو ہم نے بہت سیکھا ان سے، جی، وہ اپنے آتش سے میں نے سیکھا، یگانہ سے میں نے سیکھا، اقبال سے۔ اچھا دوسری بات یہ کہ اقبال ہر بات کہہ دیتے ہیں، جو وہ کہنا چاہتے ہیں پوری قوت سے کہتے ہیں۔ تو یعنی جو ان کو دیکھیے اس زمانے میں جو غزل لکھی جا رہی تھی، خود ان کے استاد حضرت داغ چلمن میں لگے بیٹھے ہیں وغیرہ کر رہے تھے، یعنی وہ اپنی طرح کی شاعری تھی، شاد عظیم آبادی، جگر مراد آبادی، حضرت روحانی، یہ سب لوگ تھے، یہ آگے پیچھے کے لوگ، مگر وہ ایک بالکل عجیب و غریب طرح کی لغت ہے ان کی، عجیب و تو غریب طرح کی آہنگ ان کا دیکھیے، فارسی میں بھی دیکھیے، اور 60% تو کلام ان کا یعنی فارسی میں ہے۔ تو اس قدر تنوع ہے آہنگ کا، اور ایسا اعجاز ہے اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ ہمارے ہاں تو یعنی فکر پر تو بات ہوتی ہے، مگر ان کی جو ہنروری ہے اس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ جی بالکل ایسا ہی، بالکل ایسے۔ اچھا اب آپ نے جو ایک بہت بڑا آپ کا کام کا حصہ ہے وہ مرثیہ نگاری کے ساتھ ہے۔ میں نے مرثیے نہیں لکھے، لیکن میں نے ایک کام جو شاید یعنی میرے بڑوں نے مجھ کو یعنی اس قابل سمجھا کہ میرا ذکر کیا۔ سب سے پہلے فیض صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا میرے پیش لفظ میں، میرے دو نیم کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اقبال کے بعد کے زمانے میں یہ افتخار ان شعراء میں کہ ایسا شاعر ہے کہ جس نے اپنی تاریخ کے بزرگوں کو، یعنی مجنوں انہوں نے لکھا ہے قیس اور فرہاد اور کے وغیرہ کے بجائے تاریخ اسلام کے جو بڑے لوگ ہیں ان پر گفتگو کی ہے اور ان کے بارے میں شعر لکھے۔ اچھا اب میں نے ان کو پھر ایک ہندوستان کے ایک مشہور تھے نقاد، میرے خیال میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے نقاد، پروفیسر گوپی چند نارنگ، انہوں نے میری کتاب پر ایک مضمون لکھا، افتخار عارف کی شاعری میں کربلا کا شعری استعارہ۔ اور اب جب شروع میں نے یہ جو دو شعر آپ کو سنائے تھے تو میرے دوستوں میں لوگوں نے بہت اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ غزل میں یہ کون لکھتا ہے، اور اس کو تو تمیز نہیں ہے کہ سلام کیسے لکھا جاتا ہے اور غزل کیسے لکھی جاتی۔ میں نے شکایت کی سلیم بھائی سے کہ دیکھیے سلیم بھائی وہ فلاں یہ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم جو تمہارے محبوب ہیں تم ان کے بارے میں لکھو، وہ اپنے محبوب کے بارے میں لکھ رہے ہیں انہیں لکھنے دو۔
تمہیں کاہے کا حجاب ہے تمہارے تو. خیر اب میں نے لکھا, پھر میں نے نظمیں جیسے لکھی کہ ہمارے یہاں حالات ایسے تھے, وہ فرات کے ساحل پر ہوں یا کسی اور کنارے پر, سارے لشکر ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے خنجر ایک طرح کے ہوتے ہیں, گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندی ہوئی روشنی, جلے ہوئے خیموں میں سہمی ہوئی روشنی, مقتل سے دریا تک پھیلی ہوئی روشنی, سارے منظر ایک. اب یہ جو کربلا کے جو استعارے تھے وہ میں نے اپنی کیفیات کے ساتھ لکھنا شروع کیے. اچھا, استعارے کے طور پر اس زمانے میں جو لاطینی امریکہ میں ایک چیز, ایک موومنٹ چل رہا تھا, ریڈیکل تھیولوجی, کہ مذہب کو بھی انقلاب کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. اور ایک بڑے آدمی تھے, ان کا نام تھا نسٹر کارڈینل, اور نکاراگوا کے بعد میں وزیر بھی ہوئے ریولوشن کے زمانے میں. تو یعنی میں باہر جب گیا نا تو میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں اس میں بٹے ہوئے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھی پاکستان میں بھی کہنے لگے ہیں, یعنی ممکن ہے میرے خلاف ہی کہہ رہے ہوں, کہ مذہبی شاعری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو میں نے گزارش یہ کی کہ اگر آپ نے یہ سب کرنا, انسان جو ہے اس کی بہت سی جہتیں ہیں, وہ اپنے بچوں سے بھی محبت کرتا ہے, اپنی محبوبہ سے بھی محبت کرتا ہے, اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے, اپنی زمین سے بھی محبت کرتا ہے, اپنے عقیدے سے بھی محبت کرتا ہے, اس کی نظری وابستگی کسی نظریے سے ہوتی ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے. تو سب دائرے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کاٹتے نہیں ہیں, بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. میں بیک وقت باپ بھی ہوں اور کسی کا محبوب بھی ہو سکتا تھا وغیرہ, اور میں ایک عالم انسانیت کا فرد بھی ہوں, مسلمان بھی ہوں, پاکستانی بھی ہوں, سندھی بھی ہوں, اردو میری مادری زبان بھی ہے, اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ خبط مذہب یعنی بلا وجہ خبط مبحث کرتے ہیں, اور کوئی اس میں بغیر نہ دیکھیے, اگر آپ یہ کہیں گے کہ مذہبی شاعری نہیں ہوتی, میری وہ شاعری کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا, لیکن وہ نمایاں ہو گیا. علمی اور ادبی بحث جو ہے اس سے قطع نظر مجھے معلوم ہے کہ مجھ جیسے بے شمار پڑھنے والوں کے لیے اہل بیت جو ہیں, جن کی زندگی کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار ہے اور اس میں ہمارے لیے ساری زندگی کی مثالیں موجود ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ استعارہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے دل کو نہ چھوئے؟ وہ کیفیت جو آپ بیان کرتے ہیں وہ کیفیت انسان کے دل میں اترتی ہے. یہی اصل بات ہے کہ جو آپ کے اندر ایک, ہم سب جو لوگ ہیں ہماری ایمانیات کا حصہ ہے, ہمارے وجود کا حصہ ہے. سردار جعفری صاحب نے, ضوء انصاری صاحب نے, کیفی بھائی نے, ان سب نے, تو یعنی مجھ پر تو یہ الزام اکیلا نہیں آتا, مگر کیونکہ میں میسر ہوں نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہومر ہے یا ملٹن ہے, یا فرض کیجیے ڈانتے ہیں, گویتے ہیں, کالی داس ہیں, تلسی داس ہیں, میرا بائی ہیں, رومی ہیں, اقبال ہیں, سعدی ہیں. انہوں نے سب نے مذہبی شاعری کی. روحانی انسان کی ایک جہت روحانی بھی ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. تو اپنی وہ ایک جہت ہوتی ہے جو مادی بھی ہوتی ہے, چیزوں سے محبت بھی ہوتی ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے اور کھیل بھی رہا ہوتا ہے. اور اسکاٹش اس میں چلے جائیں کلچر میں تو ولیم والیس جو ہے وہ ان کا کتنا بڑا ایک ہیرو, تو وہ اگر وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بات چیت, یا ان کو ادب میں بھی لے کر آنا اور ان کو شاعری میں بھی لے کے آنا اور اس کو اس کلچر میں, تو ہمارے تو امام علی مقام جو ہے ان کا درجہ اور مقام وہ بہت انسانیت کے ہر زاویے سے جب پرکھا جائے, اور جب بھی اصول پسندی کی اور جب بھی بات ہوگی اصولوں کے اوپر کھڑے ہونے کی, تو ان کا درجہ اور مقام جو ہے وہ پوری دنیا کے رہنماؤں میں اور لیڈران میں. تو سر باتیں تو دل ہی نہیں بھر رہا, لیکن وقت جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہا. تو آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ نے یاد کیا, اور دیکھیے کتنی پرانی باتیں یاد کر لی آپ کے توسط سے. جی اس کے لیے بہت شکریہ. لیکن میں چاہوں گی کہ جاتے جاتے ایک کوئی غزل یا نظم جو آپ ہمیں اور دیکھنے والوں کو سنا سکیں. میں آخری غزل جو میں نے کہی وہ میں گیا ہوا تھا ایران میں جب تھا, تو حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ خوئی, وہ میان عرصے موت و حیات رقص میں ہے, میان عرصے موت و حیات رقص میں ہے, اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو, اتاق کنگرے عرش کے چراغ کی لو کسی گلی کے فقیروں کے ساتھ رقص میں ہے.
ہر ایک پارے کیا ہر ایک ذرہ ہر ایک پارے زمین و زمان کسی کے حکم پہ دن ہو کہ رات رقص میں ہے. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. مجال کس کی کہ جنبش کرے رضا کے بغیر. جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. واہ واہ. جو رقص میں ہے اجازت کے ساتھ رقص میں ہے. وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے. وہ قونیہ ہو کہ بغداد ہو کہ سیون ہو زمین اپنے ستاروں کے ساتھ رقص میں ہے. میں اپنے شمس کی آمد کا منتظر تھا سو اب میرے وجود میں رومی کی ذات رقص میں ہے. اکیلا میں نہیں کل کائنات رقص میں ہے. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر، اور آپ کا بھی شکریہ ساتھ رہنے کے لیے. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.